نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا، یہ منصب اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہم السلام ان کو عطا کیا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اب چونکہ نبوت کا، رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، تو اللہ رب العزت نے اب یہ کام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے لیے مقرر کر دیا کہ چونکہ اب آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہیں، تو یہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا، یہ آپ کی امت کا کام ہوگا۔ اور اسی وجہ سے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو پچھلی تمام امتوں سے بہتر کہا ہے۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو۔ کسے کہا جی؟ یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اب آگے اللہ پاک نے وہ بہتر ہونے کی وجہ بیان کی کہ بہتر کیوں ہو؟ فرمایا تأمرون بالمعروف، تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے منع کرتے ہو۔ اب یہ کوئی خاص طبقے کا کام نہیں ہے، آپ سمجھے کہ پتہ نہیں علماء کا کام ہے نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا، یہ خاص طبقے کا کام نہیں، بلکہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فرد کے ذمہ یہ کام لگایا گیا ہے۔ ہر ایک کو کہا گیا ہے کہ سب کا کام ہے نیکی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سے بہتر کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ دوسرے نمبر پر فرمایا لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو۔ اور تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔